السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی کہانی بھی آخری مراحل میں داخل۔ کہانی میں ہولناک موڑ آ چکا ہے جس کا آپ میں سے کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ناظرین، ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے تھا کہ آئرہ کی محبت جیت جائے گی یا کامیار کی انا سب کچھ راکھ کر دے گی؟ فاریہ کی وہ گھٹیا سازش جس نے ہنستے بنستے گھر میں زہر گھول دیا اور بات طلاق تک جا پہنچی۔ کیا محبت واقعہ ہی اندھی ہوتی ہے یا پھر انا کے سامنے رشتے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں؟ آئرہ کے باپ نے سریعام کامیار کو تھپڑ مار کر اس کی اوقات یاد دلا دی۔ ناظرین، لیکن اصل سسپینس تو ابھی باقی ہے۔ کیا ایئرپورٹ کے ان آخری لمحات میں آئرہ نے جذبات میں آ کر اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا کامیار کے آنسو سچے ہیں یا ایک اور نیا دھوکہ؟ آج کا ریویو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کہانی میں محبت ہے، دھوکہ ہے اور ایک ایسا ہیپی اینڈ۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آئرہ چاہتی ہے کہ اس کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ کامیار ہر حال میں مان جائے اور معاف کر دے۔ اس لیے آئرہ نے سہیل اور نفیسہ کی غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد وہ یہی چاہ رہی ہے کہ جس طرح انکل اور آنٹی نے ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک خوشحالی کی طرف سفر شروع کر دیا، ہمارا بھی ہو جائے اور میں اپنی انا کو توڑ کر کامیار کے پاس جاؤں اور کامیار سے ایک دفعہ پھر معافی مانگ لوں۔ ناظرین، آئرہ کامیار کے لیے چائے بناتی ہے اور لے کر آتی ہے، لیکن کامیار اسے اگنور کرنے کے بعد یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ وہ آفس جا کر چائے پی لے گا۔ ناظرین، جب کامیار آفس چلا جائے گا تو آئرہ کامیار کو کال کرے گی۔ اس وقت آفس میں فاریہ بھی موجود ہوگی لیکن کامیار اپنے روم میں نہیں ہوگا اور آئرہ کی کال دیکھ کر فاریہ کامیار کا موبائل اٹھاتی ہے اور کال پک کر لیتی ہے۔ آئرہ فاریہ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کامیار کہاں ہے، تم اس کے آفس کیا کر رہی ہو؟ جس پر فاریہ آئرہ سے کہے گی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کامیار تم سے یہ کہہ کر آتا ہے کہ وہ آفس جا رہا ہے تو آفس ہوگا، کامیار اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہم سب فرینڈز مل کر پارٹی کر رہے ہیں اور کامیار نے اس وقت اتنی زیادہ پی رکھی ہے کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے اور اس کا موبائل میرے پاس ہے۔ یہ سن کر آئرہ کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ کال بند کر دے گی۔ ناظرین، اتنی دیر میں کامیار بھی اپنے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور فاریہ سے پوچھتا ہے کہ کس کی کال تھی، جس پر فاریہ کہے گی کہ آئرہ کی تھی، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی، میں نے بتا دیا تم واش روم میں گئے ہو۔ جس پر کامیار کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ فاریہ سے کہے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میری کال اٹینڈ کی؟ فاریہ کہے گی ہم دوست ہیں، کیا ہو گیا ہے، تم موجود نہیں تھے تو میں نے کال پک کر لی، کوئی غلط بات تو نہیں کی، پوچھ لو آئرہ سے۔ ناظرین، جب کامیار گھر واپس آئے گا تو آئرہ غصے میں ہوگی۔ کامیار جب آئرہ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غصے میں بولے گی کہ اگر وہ فاریہ تمہیں اتنی پسند ہے تو تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں تو تم اس سے شادی کر لو۔ لیکن کامیار اپنی صفائی میں بولے گا۔ آئرہ کامیار کی ایک بات نہیں سنے گی اور ان میں شدید بحث چھڑ جائے گی۔ آئرہ کامیار سے کہے گی اگر تمہیں فاریہ کے پاس رہنا ہے تو میرا یہاں رہنا فضول ہے، میں اب یہاں نہیں رکوں گی۔ کامیار کہے گا تم یہاں سے جا کر کہاں جاؤ گی، تمہارے بابا تو تم سے ناراض ہیں، وہ تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ جس پر آئرہ کامیار سے کہے گی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، میں کہیں بھی رہوں تمہاری پرابلم نہیں ہے۔ کامیار کہے گا آئرہ تم جان بوجھ کر فاریہ کو لے کر بات بڑھا رہی ہو، وہ صرف میری دوست ہے اور کچھ نہیں۔ آئرہ غصے سے کہے گی وہ دوست جس نے ہماری زندگی میں زہر گھولا ہے، میرا تو جی چاہتا ہے اس کا گلا دبا دوں۔ آئرہ کامیار سے کہے گی تم سوچو اگر میرا کوئی بوائے فرینڈ ہو اور میں سارا دن اس کے ساتھ رہوں، پارٹیز میں جاؤں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ناظرین، جس پر کامیار کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ آئرہ پر غصے میں چیخے گا اور ہاتھ اٹھانے لگے گا۔ اتنی دیر میں ان کی دادی آ جائے گی اور کامیار سے کہے گی یہ کیا حرکت ہے؟ کامیار اپنی دادی سے کہے گا کہ آپ نے سنا نہیں آئرہ نے کیا بات کی ہے، اس کو سن کر مجھے غصہ آ گیا ہے۔ جس پر آئرہ دادی سے کہے گی آپ اسے ہاتھ اٹھانے دیں، اب اس کی ہی کسر باقی ہے۔ دادی کامیار سے کہے گی آئرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنی غلطی کو تسلیم کرو تم الٹا اس کو ڈانٹ رہے ہو، ابھی آئرہ سے معافی مانگو، شرم کرو۔ جس پر آئرہ کہے گی مجھے اس کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اس جاہل کے ساتھ اس گھر نہیں رہوں گی۔ آئرہ کہے گی کہ اس نے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی کر دی ہے۔ کامیار کہے گا آئرہ بات کو مت بڑھاؤ اور ویسے بھی میں نے تم کو یہاں رہنے پر فورس نہیں کیا، تم اپنی مرضی سے یہاں پر آئی تھی، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم جب چاہو چلی جاؤ، تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس پر آئرہ اپنا سامان پیک کرتی ہے اور جانے لگتی ہے۔ اتنی دیر میں نفیسہ ان کے پاس آئے گی اور کہے گی میں اپنی فیملی میں تمہارا تعارف کروانا چاہتی ہوں، سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔
जिस पर आयरा कहेगी आंटी अब बहुत देर हो चुकी है, आपने ठीक कहा था कि जो रिश्ते ऐसे जोड़े जाते हैं जैसे हमारा रिश्ता जोड़ा वो सारी जिंदगी एक सजा बन जाते हैं। आपने ठीक कहा था, मुझे अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। कामयार कभी नहीं सुधरेगा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नाज़रीन, जिस पर नफीसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी बेटा मैंने तो सारी फैमिली को इनविटेशन भी भेज दिया है, मैं कैसे सबको मना करूंगी, प्लीज तुम रुक जाओ। नाज़रीन, आयरा कहेगी ठीक है आंटी, मैं आपकी इज्जत के लिए एक दिन रुक जाती हूँ। नाज़रीन, अगले दिन कामयार के घर पार्टी हो रही होती है तो दूसरी तरफ इरफान को भी बहुत दुख हो रहा होता है कि उस दिन आयरा के साथ जो सलूक किया वो इस पर शर्मिंदा है। इरफान कहेगा बीनश ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आयरा ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मुझे इतना सख्त बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब इरफान सोचता है कि वो अपनी बेटी के घर जाएगा और उसे खुद मनाकर घर ले आएगा। इरफान बीनश से कहेगा तैयार हो जाओ। बीनश पूछेगी कहाँ जाना है, जिस पर इरफान कहेगा आयरा के घर। ये सुनते ही बीनश बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बेटी से जो दूरियां थी वो अब खत्म हो जाएंगी और वो आयरा के घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ कामयार के घर पार्टी शुरू हो जाती है जहां कामयार आयरा को नीचा दिखा रहा होता है और लोगों को बता रहा होता है ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी नहीं की बल्कि इसने मुझे खुद फोर्स किया है निकाह के लिए, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, इस वजह से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी है। ये वो लड़की है जिसे मैंने बेपनाह इश्क किया था, जिसको हासिल करने के लिए मैं हर हद पार कर गया था, लेकिन इस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरे ऊपर एतबार नहीं किया और फिर जबरदस्ती मुझसे निकाह करके मेरी जिंदगी में आई है। ये पार्टी भी मेरी माँ ने रखी है और मुझे समझाया गया है मैं यहाँ इस तरह अच्छा बनकर रहूं ताकि लोगों को पता चले कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये दिखावा है। घर वाले और आयरा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, इतनी देर में वहाँ पर बीनश और इरफान भी पहुँच जाते हैं। कामयार ये कह रहा होता है कि आयरा के घर वालों ने इससे सब रिश्ते खत्म कर दिए हैं क्योंकि इसने मुझसे निकाह किया है। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से उठ जाती है। नाज़रीन, इरफान आगे बढ़ेगा और कामयार के मुंह पर थप्पड़ मार देगा और आयरा को सीने से लगाकर कहेगा कि मेरी बेटी और मुझ में ये एक वक्ती नाराजगी थी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से कि मेरी बेटी ने तुम जैसे लूजर को चुना, मैं इस वजह से नाराज था। इरफान कामयार का गिरेबान पकड़कर कहेगा तुम्हें क्या लगता है आयरा लावारिस है, तुम जो चाहो जैसा चाहो इसके साथ सलूक करो, तुम्हारी औकात मैं सबको बताता हूँ, आज के बाद तुम्हारा मेरी बेटी से कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिस पर आयरा भी अपने बाप के गले लगाकर कहेगी कि आपका फैसला दुरुस्त था, मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो अपने बाप के गले लगकर रोने लगेगी, बाबा मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। जिस पर इरफान आयरा को माफ कर देगा और कहेगा तुम अभी इसी वक्त हमारे साथ चलो। जिस पर आयरा भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी, जिस पर कामयार के घर वाले उनके सामने हाथ जोड़ते रह जाएंगे कि ऐसा ना करें। नाज़रीन, लेकिन इरफान अब आयरा को किसी सूरत वहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाले। कामयार परेशान खड़ा देख रहा होता है, उसे लगता था कि वो जितना भी जलील कर ले आयरा इसको छोड़कर नहीं जाने वाली। वो भी इरफान को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो आयरा को खोना नहीं चाहता और पछता रहा होता है। वो इरफान से कहेगा आपने जो देखा है वैसा कुछ नहीं है, हमारे बीच कुछ गलत फहमियां हैं, बहुत जल्द हम एक दूसरे की नाराजगी को खत्म कर लेंगे। नाज़रीन, इरफान कामयार को गुस्से से कहेगा कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा, आयरा से गलती हो गई थी, जिसने तुम पर भरोसा किया, अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुमने इसकी वफाओं का ये सिला दिया कि तुम इसे सब लोगों के सामने जलील कर रहे हो, तुम अब आयरा की शक्ल देखने को भी तरस जाओगे क्योंकि मैं बहुत जल्द खुला का केस दायर करने वाला हूँ, आयरा तुमसे अलग हो जाएगी। इस तरह इरफान आयरा को अपने घर वापस ले जाएगा और कामयार अब बहुत ज्यादा पछताएगा, उसने अपनी जिंदगी और अपनी मोहब्बत का खुद गला घोंट दिया है। कामयार आयरा से मिलने की कोशिश करता है और उनके घर जाता है, उनकी मिन्नतें करता है वो एक मौका उन्हें दे दे, लेकिन इरफान आयरा को कामयार से मिलने नहीं देगा और उसे दरवाजे से ही धक्के देकर लौटा देगा। नाज़रीन, आयरा जो अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, मजीद स्टडीज के लिए बैरूनी मुल्क जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर इश्तियाक कामयार को बताएगा कि आयरा मुल्क छोड़कर जा रही है, उसे रोक सकते हो तो रोक लो। नाज़रीन, कामयार काफी परेशान होकर अपनी गाड़ी निकालता है और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। जहां आयरा गेट के करीब होती है, कामयार पीछे से आवाज देता है आयरा रुक जाओ। इसी दौरान इरफान बहुत कोशिश करेगा कि कामयार को रोक ले, लेकिन कामयार जबरदस्ती आयरा के सामने जा खड़ा हो जाएगा और आयरा से कहेगा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ,
ایک آخری موقع دے دو, میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. اور عرفان کے پاؤں میں گر کر معافی مانگے گا اور عائرہ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ لے گا. آج کے بعد میرے اندر کوئی برائی دیکھو گی تو جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا. ایک آخری چانس دے دو, میں تمہارے لیے سب کچھ بدلنے کو تیار ہوں. جس پر عائرہ اپنے بابا کی طرف دیکھے گی اور کہے گی جہاں اتنا وقت اس کے ساتھ برباد کیا ہے میں چاہتی ہوں اسے ایک آخری موقع دے دوں, شاید یہ اب ٹھیک ہو جائے. جس پر عرفان کہے گا بیٹی پہلے بھی تمہارا فیصلہ تھا, اب بھی تم جیسے چاہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو اگر اب بھی یہ نہ بدلا تو اسے کھلا لینا پڑے گی. جس پر عائرہ اپنے باپ سے وعدہ کر لے گی. جس پر کامیار کہے گا میں آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں دوں گا جس سے ہمارے بیچ ایسا وقت آئے. ناظرین, عائرہ یہ سن کر خوش ہو جائے گی اور کامیار کے ساتھ واپس گھر آ جائے گی. جس پر سارے گھر والے خوش ہو جائیں گے اور ان کی رونقیں بحال ہو جائیں گی. اس طرح ڈرامے کا ایک بہت ہی اچھا اور ہیپی اینڈ ہونے والا ہے. ناظرین, یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ انا اور بدگمانی کیسے ہنستے بنتے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. میاں بیوی کے رشتے میں تیسرے فرد یعنی فاریہ کی باتوں پر کان دھرنا زہر کی طرح ہے جو تعلق کو ختم کر دیتا ہے. ناظرین, کامیار نے جب عائرہ کو سب کے سامنے ذلیل کیا تو اسے خود بھی ذلت اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا. عرفان کا اپنی بیٹی کو سہارا دینا یہ سکھاتا ہے کہ والدین کی ناراضگی عارضی طور ہوتی ہے, وہ مشکل وقت میں ہمیشہ ڈھال بنتے ہیں. عائرہ کا شروع میں خاموشی سے سب سہنا غلط تھا, لیکن اپنی عزت نفس کے لیے گھر چھوڑنے کا فیصلہ بالکل درست اور جرأت مندانہ تھا. ناظرین, ایئرپورٹ پر کامیار کو معاف کرنا ایک بڑا رسک تھا. یہ فیصلہ اچھا تبھی ثابت ہوگا اگر کامیار واقعی بدل گیا. عائرہ کی خاموشی اور صبر نے آخر کار کامیار کو اپنی غلطی پر پچھتاوے اور قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیا. ناظرین, کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور بدلنے کا وعدہ کرے تو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے معافی بہترین راستہ ہے. نفیسہ اور دادی جیسے کردار بتاتے ہیں کہ بڑوں کی مداخلت اکثر بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ناظرین, ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں کو شیئر کریں اور نئے آنے والے دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.